ناظرین السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں مراد آباد عزاداری یوٹیوب چینل۔ آج ہم جاننا چاہتے ہیں عید غدیر کے اعمال اور عید غدیر پہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں مولانا جناب تنویر عباس اعظمی صاحب سے۔ چلیے چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اما بعد۔ سامعین مقدس، میں آپ کے سامنے عید غدیر کی اہمیت، فضیلت اور اس کے اعمال پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عید غدیر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو عید غدیر سب سے بڑی عید ہے ہماری، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عیدوں کو خلق کیا ہے۔ ایک روز جمعہ مبارک، یہ بھی عید کا دن ہے۔ دوسرے عید الفطر، تیسرے عید قربان، چوتھے عید غدیر۔ اور امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ 4 دنوں کو اللہ تعالیٰ آراستہ کر کے سجا کر، جیسے ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے، اس طرح سے عرش کے سامنے انہیں حاضر کرے گا۔ لیکن ان 4 عیدوں میں عید غدیر کا دن ایسا ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند روشنی دیتا ہے۔ یہ سب سے عظیم ترین دن ہے جسے عید غدیر کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کا دن ہے۔ اس دن ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا۔ رسول اللہ نے مقام غدیر پر حضرت علی علیہ السلام کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اپنا وسیع خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس دن حدیثوں میں ہے کہ نیا لباس پہننا سنت ہے اور بے حد ثواب ہے۔ اور نیا لباس سے مراد بالکل نیا ضروری نہیں ہے، صاف ستھرے اور عمدہ قسم کے لباس پہننا ضروری ہے۔ اس دن مومنین کو، غربا و فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا یہ بے حد ثواب ہے۔ اور اس دن کا روزہ اس قدر ثواب کا حامل ہے کہ اس دن جس نے بھی روزہ رکھا گویا اس کا شمار اللہ تعالیٰ روزے داروں میں قرار دے گا۔ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ اس دن 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرنا 1000 درہم و دینار کے برابر ہے۔ اور اس دن اول دن میں غسل کرنا سنت ہے، یعنی دن کی شروعات میں غسل سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثواب ہے کہ مومن ایک دوسرے مومن سے گلے ملے، مصافحہ کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر کے یہ جملے کہے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت اور ولایت پہ خلق کیا۔ یہ ولایت کی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ بہت اچھا دن ہے۔ اور اس دن صیغہ اخوت کا بھی حکم ہے۔ صیغہ اخوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملے تو مومن اپنا داہنا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں ڈال کر یہ صیغہ پڑھے: اخیتک فی اللہ و صافیتک فی اللہ۔ اس کے جواب میں دوسرا مومن کہے: قبلتو، میں نے اسے قبول کیا۔ یعنی صیغہ اخوت سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آپ سے بھائی ہو گئے۔ ایک دوسرے کا جب بھائی ہو گئے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے۔ یہ ایک بہترین قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے صیغہ اخوت کا۔ یعنی اس دن امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بھی قرار دیا ہے۔ پہلا اس دن نظر و نیاز، مولا کائنات کے نام پر کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا اور علی کی ولایت، یہ پہلی نعمت ہے اللہ کی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال 18 ذی الحجہ کے اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے، جو عمل جو چھٹے امام سے بیان ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی نیت کرے کہ 2 رکعت نماز اعمال عید غدیر بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ۔ دونوں رکعتوں میں ایک بار سورہ الحمد ہے، 10 مرتبہ سورہ قل اللہ، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، اس کے بعد 10 بار آیت الکرسی پڑھے۔ یہ دونوں رکعتوں میں اس طریقے سے پڑھے۔ لیکن اس کا ایک آسان اور مختصر طریقہ بھی
اہل بیت نے بیان کیا، بہت آسان طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 بار والی نماز نہ پڑھ سکیں، اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ 2 رکعت نماز اعمال عید غدیر، عید اکبر کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل اللہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے بِأَنَّ اللہم انی اسألُکَ سے شروع ہے، وہ وظائف کی کتابیں موجود ہے، مثلا تحفۃ العوام وغیرہ میں بھی وہ دعا ملے گی۔ اس نماز کے بعد فوراً ایک دعا دی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ، اور 100 مرتبہ کہیں شکرا للہ۔ تو یہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی جو یہ نماز پڑھ لے اور یہ عمل بجا لائے، گویا اس نے غدیر کے دن رسول اللہ کے سامنے مولا کائنات کے ہاتھوں پر علی کی خلافت پہ اس نے بیعت کی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہی آدمی جو اس نماز اور عمل کو بجا لائے ہمارے ایسا ہے کہ گویا اس نے ہمارے قائم علیہ السلام کے علم کے نیچے پناہ حاصل کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم۔